ذرا غور سے سنیں کہ میں شروع میں جب پولیٹکس میں آیا تھا تو میں کیا کہتا تھا. ہماری تحریک انصاف اگر آپ اس کی فارم دیکھیں تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور وہ اس لیے کہ جو بھی تحریک جوائن کرنا چاہتا ہے آپ نے کسی بھی انسان کے سامنے جھکنا نہیں. سجدے کرتے ہیں کبھی امریکہ کے سامنے، کبھی بینکوں کے سامنے، کبھی بیرونی ملکوں کے سامنے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کا نصب العین یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں، انسانوں کے سامنے نہیں ہم جھکتے. پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ، اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا. اور یہ بھی میرا آپ سے وعدہ ہے، آج تک نہ میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں. پاکستانیوں، کبھی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا. Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan? Absolutely not. میں یہ میرے پاکستانیوں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں وہ پاکستانی تھا جس کو اللہ نے سب سے زیادہ شہرت دی. پیسہ میری زندگی کے مطابق بہت تھا. مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ اگر میں ذاتی مفادات کے لیے پولیٹکس میں آتا، کہ جس انسان کو اللہ نے سب دیا تھا اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ 26 سال اپنی زندگی کے پولیٹکس میں گزارے اور ان گندے لوگوں کے ساتھ متھا لگائے. وہ اس لیے اور وہ اس لیے کہ پاکستانیوں، میرے ماں باپ، جب میں بڑا ہو رہا تھا ہمیشہ میری ماں نے اور میرے باپ نے کہا کہ تمہیں اندازہ نہیں، تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہو. ہمارے سے پوچھو غلامی کیا تھی. انگریز کے آفس میں جاتے تھے تو عام جو اس وقت انڈینز تھے ان کے لیے صرف چند انڈینز کو بیٹھنے کی اجازت تھی. انگریز کے آفس میں آپ کھڑے رہتے تھے، ان کی کنٹونمنٹس تھی، ان کے کلبز تھے. وہاں کئی ایسے لکھا ہوا تھا کہ انڈینز اور کتوں کو اجازت نہیں. یہ ہوتی ہے غلامی. تو میں بچپن سے اس چیز کا مجھے احساس تھا اور میں نے اپنے ملک میں احساس کمتری دیکھی انگریز کی غلامی کی وجہ سے. اور ہمیشہ جب میں کرکٹ کی کھیلوں میں جاتا تھا تو ہم وہ ٹیم جو کوئی میچ نہیں جیتتی تھی، کرکٹ کی گراؤنڈوں کے اوپر آہستہ آہستہ ایک وقت آیا کہ ہم نے انگریزوں کو بھی ہرایا، دنیا کو ہرایا، ورلڈ چیمپئنز بن گئے. اور مجھے فخر تھا اس چیز کا کہ میں نے اپنے ملک کو اوپر لے کے گیا. لیکن مجھے ہمیشہ افسوس ہوتا تھا کہ جب میں اپنے حکمران، کوئی باہر سے گورا آتا تھا اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. شرم آتی تھی مجھے. اور جب 26 سال پہلے پولیٹکس میں آیا تو یہ جو آپ سن رہے ہیں یہ آج سے نہیں میں باتیں کر رہا. میری موٹیویشن تھی کہ اللہ تو نے مجھے کبھی موقع دیا تو میں اپنے ملک کو پیر پہ کھڑا کروں گا، ایک خوددار قوم بناؤں گا اور کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا.
اب ذرا آپ کو ویڈیوز دکھاؤں گا, ذرا سنبھل کے دیکھنا. ان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جو ہمیں شرمندہ کرواتے تھے, جن کو اپنی تو عزت نہیں تھی, قوم کی بھی عزت مٹی میں لگا دیتے تھے. تو سب سے پہلے ہمارا ڈیفنس منسٹر اور فورن منسٹر, وہ ذرا امریکہ کے متعلق کیا کہہ رہا ہے ذرا دکھاؤ. امریکہ جو ہے اگر جو ہے وہ چاہے تو اس وقت پاکستان کے لیے اتنی معاشی جو ہے ڈیفیکلٹیز کریٹ کر سکتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہم جو ہے جو ہمارا آئل بل جو ہے ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہ رہیں. آلریڈی جو معاشی حالات جو ہے ہمارے انتہائی مخدوش ہیں. یہ سارے وینٹیلیٹر جو ہے نا یہ لگے ہوئے ہیں امریکہ کی مرضی سے لگے ہوئے ہیں. امریکہ چاہے تو یہ سارے کے سارے جو ہمیں جو اس وقت ڈرپس لگی ہوئی ہیں یا وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں. پاکستانیوں, یہ ڈیفنس منسٹر فورن منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے ہمیں وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا ہے, جب چاہے وہ کھینچ دے اور ہم مر جائیں گے. میں پہلے تو اس سے پوچھتا ہوں کہ یہ اس نوبت پہ لے کے کون آیا؟ 30 سال تو تم دو خاندان اس ملک کے اوپر حکومت کر رہے تھے. وینٹیلیٹر پہ ڈالا کس نے؟ اس ملک کا خود پیسہ چوری کر کے باہر محلات, اربوں ڈالرز کی پراپرٹیز, بینک اکاؤنٹس, سارے شاہانہ لائف سٹائل, اور قوم کو مقروض کر دیا. کون ذمہ دار ہے؟ تو پہلے ہمیں مقروض کیا, اب ہمیں کہتا ہے کہ اگر ہم نے امریکہ کی غلامی نہ کی تو ہم مر جائیں گے. اب ذرا موجودہ پرائم منسٹر, کرائم منسٹر, ذرا اس کی ذرا سنیں ذرا یہ کیا فرماتے ہیں ملک کا پرائم منسٹر. میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں, میں یو اے کے ہو کے, ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں, اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں, ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی. اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے. میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. جس طرح ماضی میں 75 سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے, کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹا. میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے, پسینہ گرائیں گے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. اب مجھے بتائیں پاکستانیوں, مجھے بتائیں آپ کہ جب آپ ملک کا پرائم منسٹر اور اس ملک کا ڈیفنس منسٹر یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے بغیر ہم جی نہیں سکتے, تو مجھے بتائیں آپ سب کی کیا عزت ہوگی؟ ہرے پاسپورٹ کی دنیا میں کیا عزت ہوگی؟ جس ملک کے پرائم منسٹر بھکاریوں کی طرح پھرتے ہیں, اس قوم کے شہریوں کی دنیا میں کیا عزت ہوگی؟ اور میں اس لیے پالیٹکس میں آیا تھا کیونکہ میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتا تھا, اور مجھے پتا تھا کہ ہم جب دنیا میں جاتے تھے تو ہمارے پاسپورٹ کی ہمیں کس طرح بے عزت ہونا پڑتا تھا. وہ اس لیے کہ جب حکمران بھکاریوں کی طرح اپنی باہر جائیدادیں ڈالرز باہر اور ملک کو مقروض کر کے اور پھر جھکے سامنے. اب ذرا دیکھیں کہ پاکستان کا پرائم منسٹر نواز شریف جب پریزیڈنٹ اوباما سے ملا تو ذرا اس کو فرمائیں, اس کی ذرا دیکھیں کہ حالت کیا تھی, کمپیں ٹانگ رہی تھی. You and Mr. Obama and Mrs. Obama in Pakistan, and keema and dal is very اتنا
इतना घबराया हुआ था